تو علم الیقین کیا ہے؟ علم الیقین یہ ہے کہ آپ کو کوئی بات بتائی جائے اور آپ اس پر یقین کر لیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ کوئی انفارمیشن، کوئی آگہی کی بات بتائی جائے جو پریکٹیکل ہو، جو ایگزسٹ کرتی ہو، ایسے خواب اور خیال کی نہ ہو، ایسی فینٹیسی نہ ہو، ایسی کوئی ماوراتی قسم کی باتیں نہ ہوں، ایگزسٹ کرتی ہو ریئلٹی، اس کے بارے میں کوئی آپ کو خبر دے اور آپ اس پر یقین کر لیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں، یعنی کہ مشاہدہ کر لیں۔ اپنی آنکھ سے آپ نے دیکھ لیا، اب آپ اس پر یقین کریں گے۔ اب ظاہر ہے یہ اس سے اگلی سٹیج ہوگی، آپ کے یقین کا جو لیول ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حق الیقین۔ حق الیقین یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہوں وہ ایسا نہ ہو، پھر کیا کریں؟ آپ اس کے اور زیادہ قریب ہوں، اس کو ایکسپیرینس کریں۔ جیسے کہ یہ ہے، آپ کو کسی نے آ کر خبر دی کہ آگ لگی ہوئی ہے فلاں جگہ، یہ تھا علم الیقین، آپ نے یقین کر لیا کہ یہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے۔ پھر آپ وہاں چل کر گئے، دیکھیں، چیک کریں جو اس نے کہا ٹھیک بھی ہے، سچ بھی ہے۔ آپ اس کو مزید کنفرم کرنے کے لیے آپ نے دیکھا، وہاں گئے اور پتہ لگا کہ واقعی آگ تو لگی ہوئی ہے۔ پھر آپ مزید اس کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ واقعی آگ ہی ہے یا کچھ اور ہے، آپ اس کے مزید قریب جائیں گے، پھر آپ کو اس کی تپش فیل ہوگی، اس کے شعلے، اس کی تپش، اور آپ کی جب اس کو حدت فیل ہوگی تو پھر آپ کیا حق الیقین تک پہنچ جائیں گے، ہاں یہ واقعی ہی آگ ہے جو جلانے والی ہے۔ تو اس طرح یہ جو بات ہے نا علم کی، یہ دیکھیں آپ کو مشاہدے، پھر مشاہدے سے پھر اس کے ایکسپیرینس تک لے گئی۔ اب آپ کو کوئی لاکھ کہے کہ نہیں یہ آگ نہیں ہے، آپ کبھی بھی اس کی باتوں میں نہیں آؤ گے، کیونکہ آپ حق الیقین تک پہنچ چکے ہو۔ اور انسان کے اندر جو وسوسے، شکوک، شبہات جو ڈالے جاتے ہیں، جو اس کو ٹریک سے ہٹایا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے ہٹایا جاتا ہے کہ ابھی وہ یقین کے اس درجے پر نہیں آیا ہوتا۔ جو یقین کے اس درجے پر آ جاتا ہے پھر کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کو اس عمل سے، اس خیر سے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہوتا۔ تو اللہ کی ذات میں ذکر کثیر کا اس لیے حکم دیتی ہیں کہ تم میرا اس قدر ذکر کرو، اس قدر ذکر کرو کہ تم وہ یقین کے ان آخری درجے تک پہنچ جاؤ۔ اس سے پہلے آپ کو شکوک، شبہات آپ کو ٹریک سے ہٹانے میں پوری طاقت، پورا زور لگائیں گے، لیکن آپ نے ان سب کو رد کرنا ہے کہ واقعی اللہ کی ذات ہے، وہ حق ہے، وہ ذات، وہ یقیناً ہے، اور وہی میرا۔ دیکھیں پھر اس کی صفات کو پھر یاد رکھنا ہے، دیکھنا ہے اس کی کائنات کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، ہر طرف اس کے ثبوت ملیں گے اس ذات کے ہونے کے، پھر آپ ان کو اس سے رد کریں گے۔ لیکن یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، اس ذکر کے ذریعے اس میں اللہ کا اسم بھی، اور قرآن ہمیں کہتا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کے نام کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ اور اللہ نے بارہا اس کو ذکر کثیر سے اس کی شرط لگائی ہے، اور سب سے ہٹ کر، کٹ کر، سب کو چھوڑ دینا ہے۔ جو چیزیں آپ کو اپنے رب سے دور کر رہی ہیں، آپ کچھ ٹائم بنائیں یا کچھ آپ ان سے الگ کر لیں اپنے آپ کو، اور رب کی ذات سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، تاکہ آپ دیکھیں وہ رب کی ذات پھر آپ کو مشاہدے کرائے گی، پھر وہ ذات آپ کو حق کی طرف، حق الیقین کی طرف لے آئے گی، وہ آپ کو ایکسپیرینس فیل ہوگا، اس کے ثبوت آپ کی اپنی ذات میں آپ کو دکھائی دیں گے، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تم اپنی جانوں میں بھی پھر اس ذات کی کبریائی، اس کی عظمت کو دیکھو گے۔ تو اسی لیے
اور دنیا کے الوژن میں، دنیا کے سراب میں جو ہم نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے خود کو بچانا ہے، اور اتنی ڈوز ضرور لینی ہے کہ اگلا کچھ ٹائم اس کے زیر اثر رہے. دیکھیں نا، ذکر کثیر کریں تاکہ جب آپ ذکر نہ بھی کر رہے ہوں تو آپ اس کے اثر میں رہیں، تاکہ آپ اس رب کی ذات سے غافل نہ ہوں. جیسے آپ غافل ہوں گے، یہ دھوکہ آپ پر غالب آنے لگے گا اور آپ اس کی طرف لگ جائیں گے اور اپنا انجام بھول جائیں گے، اپنے آپ کو بھول جائیں. گویا کہ آپ لیول ڈاؤن ہو جائے گا آپ کا، آپ اعلیٰ مقام سے ادنیٰ مقام میں جا گریں گے. اور اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ وہ ادنا ہو جائے، اس کا لیول کم ہو جائے. تو اللہ آپ کو سر بلند رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ اگر اپنی سر بلندی سے خود ہی پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، یا خود ہی پس و پیش کر رہے ہیں، یا خود بہانے بنا رہے ہیں، تو بتائیں پھر کون؟ اس اپنا دشمن آپ خود بنا لیا آپ نے. تو ذکر اور ذکر کثیر آپ کو یقین کے بہترین درجے پر لے جائے گا، اور وہاں جانا ضروری ہے، ورنہ دنیا کا دھوکہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. تو اللہ نے اس کا علاج آپ کو بتایا ہے. اس ٹریک پر، صراط مستقیم پر رہنا اور بہترین طریقے سے رہنا بہت ضروری ہے، لازم ہے. دیکھیں، آپ کا جو قلب ہے، اللہ یہ دیکھیں گے کہ تم اس کے اندر میری محبت کتنی لائے ہو، تم اس کو کتنا پاک اور پاکیزہ کر کے لائے ہو. تو وہ پاک اور پاکیزہ روح، ظاہر و جسم بھی اس کے پھر اس حوالے سے اس پر اثرات آئیں گے، تو جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا. اب یہ دیکھ لیں کہ جو دی ہوئی مہلت تھی وہ کس چیز کی نظر، کن کاموں کی نظر ہو رہی ہے. اصل جو کام تھا، جو حقیقت والا کام تھا، جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا، ہم اس سے غافل ہو گئے، دنیا کے بہلاووں میں لگ گئے ہم.